الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد. ہم نے جو آخری باب پڑھا تھا وہ خواتین سے متعلق تھا. اگلا باب ہے باب من سمع شيئا فراجع حتى يعرفه. ایک مسئلے کو سننے کے بعد دوبارہ پوچھنا جاننے کے لیے، اگر سمجھ نہیں آیا تو دوبارہ اس کے بارے میں سوال کرنا. اس حدیث کے راوی ہیں ابن ابی ملیکہ. وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ سیدہ عائشہ جب کوئی ایسی بات سنتی کہ جسے سمجھ نہ پاتی تو دوبارہ پوچھتی تاکہ سمجھ لیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دفعہ، من حوسب عذب، قیامت کے دن جس سے محاسبہ ہو گیا، حساب کتاب ہوا، اسے عذاب دیا جائے گا. اس پر سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، کہ اس کا حساب آسانی سے لیا جائے گا، یعنی مؤمن کا حساب آسانی سے لیا جائے گا. تو آپ تو کہہ رہے ہیں کہ جس کا حساب لیا گیا اسے تو عذاب دیا گیا. تو یہ دو باتیں آپس میں ان میں تضاد نہیں ہے؟ سیدہ عائشہ نے یہ پوچھا. قالت، تو فرماتی ہیں اما عائشہ، فقالا، کہ حضور نے فرمایا انما ذالک العرض، کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وہ آسان حساب رہے گا، وہ اصل میں حساب نہیں ہے بلکہ اعمال کی پیشی ہے، کہ اعمال اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوں گے. اعمال اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوں گے اور اللہ تعالیٰ پوچھے گا نہیں. پھر آپ نے فرمایا وَلَكِن مَن نُوقِشَ الْحِسَابَ يَهْلِكُ، جس سے حساب میں جانچ پڑتال کی گئی تو وہ ہلاک ہو گیا. یعنی جس سے یہ پوچھ لیا گیا یہ تو نے کیوں کیا، یا یہ کیوں نہیں کیا، تو وہ شخص جو ہے ہلاک ہو گیا. تو یہ بڑی ہی عظیم حدیث ہے جس کے اندر ایک بڑا خوف کا پہلو پایا جاتا ہے، اور یہی نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا انداز ہے کہ آپ ہمیں اللہ تعالیٰ سے بنیادی طور پر امید کے تعلق کو قائم کرتے ہیں، مگر ساتھ ہی بے خوف نہیں ہونے دیتے، کیونکہ وہ واقعتاً بہت بڑا دن ہے. جس دن حساب و کتاب ہوگا وہ بہت ہی عظیم مراحل ہیں جس کا انسان کو موت کے بعد سامنا کرنا ہے. وہ بہت ہی بڑا مقام ہے جس میں انسان کو رب تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، سوالوں کا جواب دینا ہے. تو اس لیے اس معاملے کے اندر ہمیں اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگنے کا سبق دیا گیا ہے. تم اللہ سے معافی مانگتے رہو، اللہ سے یہ دعا کرتے رہو، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اے اللہ میرا آسان حساب و کتاب فرمانا. اور حساب و کتاب آسان کیا ہے، اسے اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ وہ بس اعمال کا پیش ہونا ہے. اللہ تعالیٰ کے سامنے انسان کے اعمال پیش ہوں، اللہ رب العزت انسان سے درگزر فرماتا جائے. اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے کہ جن سے اللہ آسان حساب لے گا اور جن کے گناہوں پہ پردے ڈال دے گا اور انہیں معاف فرما دے گا. ان لوگوں میں شامل نہ فرمائے کہ جن سے پھر پوچھا جائے گا، کہ جس سے پوچھا گیا اس کے پاس کوئی جواب نہیں ہے، اس کے پاس کوئی جواب نہیں ہے.
اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلا کہ اللہ رب العزت کا کلام اس دن سنا جائے گا، کہ اس دن اللہ تعالیٰ کا کلام سنا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ اس دن فرمائے گا، جیسا کہ سورہ مائدہ میں فرمایا، قال اللہ هذا یوم ينفع الصادقین صدقهم، کہ یہ دن ہے جو سچوں کو فائدہ دے گا، جس دن سچوں کو ان کی سچائی فائدہ دے گی۔ ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ اس دن انسانوں سے کلام فرمائے گا، اور اس کا کلام بڑا ہی عظمتوں والا، مقام اور مرتبے والا اور بلندی والا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اچھا، اس میں ایک زبردست جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے سوال کیا، اور سوال کے اندر انہوں نے قرآن کی آیت کا حوالہ دیا کہ یہ آیت اور آپ کی یہ بات آپس میں مجھے سمجھ نہیں آ رہی۔ تو حضور علیہ السلام نے پھر اس آیت کی تفسیر بیان فرمائی۔ آسان حساب یہ ہے کہ اس دن اعمال پیش ہوں گے، اور لیکن جس سے واقعتاً سوال جواب ہو گئے، وَمَن نُوقِشَ الْحِساب، ایک روایت میں ہے وَمَن نُوقِشَ فَقَدْ عُذِّبَ، جس سے پوچھ لیا گیا تو وہ عذاب دیا گیا۔ اچھا، اگلا باب ہے باب لِيُبَلِّغَ الْعِلْمَ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، حاضرین کو چاہیے کہ وہ غیر حاضر لوگوں کو علم کی بات پہنچا دے، حدیث کی بات پہنچا دے۔ قالہ ابن عباس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہتے ہیں کہ یہ بات ابن عباس نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے بیان کی ہے۔ یہ ایک ٹکڑا ہے جو انہوں نے امام بخاری نے نقل کیا ہے، اس کے بعد پھر آگے یہ مکمل حدیث بھی آئے گی۔ اس کے بعد حدیث لے کر کے آئے ہیں جس کے راوی ابو شریح ہیں، وہ روایت کرتے ہیں، انہوں نے عمر بن سعید سے کہا، عمر بن سعید جو تھے وہ گورنر تھے مدینہ کے، عمر بن سعید سے کہا کہ وہ فوج بھیج رہے تھے مکے کی طرف، تو یہ ابو شریح جو صحابی ہیں، انہوں نے انہیں مخاطب کیا اور فرمایا کہ اے امیر، مجھے اجازت دے میں تجھے وہ حدیث سناؤں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دوسرے دن بیان فرمائی تھی، جسے میرے کانوں نے سنا، دل نے یاد رکھا، اور میری دونوں آنکھوں نے آپ کو دیکھا جب آپ یہ حدیث بیان فرما رہے تھے۔ آپ نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد فرمایا، مکے میں جنگ و جدال کرنے کو اللہ نے حرام کیا ہے، لوگوں نے اسے حرام نہیں کیا، یعنی اللہ نے حرام کیا ہے، یہ نہ سمجھنا کہ لوگ اس کی عزت کرتے ہیں تو لوگوں نے حرام کیا۔ لہذا اگر کوئی اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے تو اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ مکے میں خون ریزی کرے یا وہاں کوئی درخت کاٹے، اور اگر کوئی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتال سے جواز پیدا کرے، یعنی حضور نے بھی تو جب مکہ فتح کیا تو تلوار نکالی تھی میان سے، تو حضور نے فرمایا اگر کوئی اس سے جو ہے جواز نکالے کہ دیکھو حضور نے جنگ کی تھی تو ہم بھی کر سکتے ہیں، تو حضور نے فرمایا اسے کہہ دینا کہ اللہ نے اپنے رسول کو تو اجازت دی تھی لیکن تمہیں نہیں دی ہے، اور مجھے بھی دن میں کچھ وقت کے لیے اجازت تھی، اور آج اس کی حرمت پھر ویسے ہو گئی ہے جیسے کل تھی۔ جو شخص یہاں حاضر ہے اسے چاہیے کہ غائب کو پہنچا دے۔ ابو شریح سے پوچھا گیا کہ عمر بن سعید نے، وہ جو امیر تھا گورنر مدینہ کا، اس نے کیا کہا؟ تو وہ صحابی کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا
کہ میں آپ سے زیادہ جانتا ہوں، بلا شبہ مکہ کسی گناہگار کو پناہ نہیں دیتا اور نہ کسی کو قتل کر کے فرار ہونے والے کو اور نہ چوری کر کے بھاگنے والے کو۔ ہوں یہ بڑی ہی اہم حدیث ہے۔ اس حدیث کے اندر امام بخاری نے باب تو وہ جو آخری حضور علیہ السلام کے الفاظ ہیں وہ باندھا ہے کہ علم کی بات جو شخص حاضر ہے وہ غیر حاضر کو پہنچا دے۔ لیکن اس حدیث کے اندر بڑی ہی ایک اہم واقعے کا ذکر ہے، اور وہ نصیحت ہے ایک صحابی کی بنو امیہ کے ایک گورنر کو، جنہوں نے مکہ کے اوپر چڑھائی کرنے کا ارادہ کیا۔ مکہ میں کون تھے؟ مکہ میں عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول تھے، اور انہوں نے وہاں اسلامی نظام کو قائم کیا تھا، مسلمانوں سے اپنے لیے بیعت لی تھی۔ تو یزید جو اس وقت بنو امیہ کا خلیفہ تھا، جس کا ظلم مشہور اور معروف ہے، اللہ اس سے وہ معاملہ کرے جس کا وہ مستحق ہے، جو ایک بدکار، فاسق اور ظالم انسان تھا۔ اس یزید نے کیا کیا کہ مدینہ کے گورنر عمر بن سعید کو لکھا کہ تم مکہ میں عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف لشکر بھیجو۔ اور جب یہ گورنر نے مکہ سے لشکر بھیجنے کا ارادہ کیا تو صحابی رسول ابو شریح نے اس کے سامنے تبلیغ کا فریضہ ادا کیا، حق اس کو بات پہنچائی۔ لیکن اس برے انسان نے، اس گورنر نے، بجائے اس کے کہ حق بات کو قبول کرتا، اس نے کچھ ایسے لفظ بولے، تو لفظ تو صحیح ہے لیکن اس سے اس نے غلط معنی مراد لیا۔ جسے عربی میں کہا جاتا ہے کلمۃ حق ارید بہ الباطل، بات تو صحیح ہے مگر مقصد اس کا حق نہیں ہے، مقصد باطل ہے۔ چنانچہ اس نے نعوذ باللہ صحابی رسول عبداللہ بن زبیر کے اوپر جو ہے وہ ایک طرح سے تہمت لگائی کہ وہ غدار ہیں، خائن ہیں، یا کسی کو قتل کر کر گئے ہیں، یا چوری کر کر بھاگے ہیں، یا گناہ گار ہیں۔ یہ تین اس نے لفظ بولے کہ مکہ جو ہے نہ کسی گناہ گار کو پناہ دیتا ہے، نہ قتل کر کے فرار ہونے والے کو، اور نہ چوری کر کے بھاگنے والے کو۔ تو اس نے پھر جو ہے وہ ان کے خلاف لشکر کشی کی، اور اس طرح کے واقعات یزید کے دور حکومت میں بہت زیادہ ہوئے ہیں۔ اس سے ہمیں کچھ اور چیزیں بھی پتہ چلتی ہیں کہ صحابہ جو تھے وہ بادشاہوں کے سامنے، گورنروں کے سامنے، اس وقت کے جو علماء تھے وہ کھل کر کلمہ حق کہا کرتے تھے۔ سچی بات ہے، وہ کہنے سے گھبراتے نہیں تھے اور انہیں کھل کر حق کی دعوت دیا کرتے تھے، چاہے ان کی جان ہی کیوں نہ قربان ہو جائے۔ یہی سیرت ہمیں جناب سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے اندر نظر آتی ہے، اور یہی چیز ہمیں دیگر صحابہ کی زندگی کے اندر نظر آتی ہے کہ وہ حق کی گواہی کو دیتے تھے اور ڈرتے نہیں تھے، اپنی جان کے بارے میں پرواہ نہیں کرتے تھے کہ یہ مجھے قتل کر دے گا۔ تو آج کے دور میں ایک بڑا فتنہ جو ہے وہ پیدا کیا جا رہا ہے کہ جی حکمران کو آپ نے نصیحت کرنی ہو تو آپ بس اس کے کان میں کر سکتے ہیں، اور چونکہ اب تو حکمران ایسے ہیں کہ آپ انہیں مل ہی نہیں سکتے، ٹھیک ہے،
حکمران ایسے ہیں کہ ان تک آپ کی اپروچ ہی نہیں، حقیقت جو ہے وہ، تو یہ ایک بڑا غلط قسم کا فلسفہ ہے جو حکمرانوں کی چاپلوسی کرنے والے اس پر بعض اوقات صحابہ اور تابعین پھیلاتے ہیں۔ اس کے اندر اصول یہ ہے، کرے گا اس پر جو سرے عام رد ہوگا، اور جو چھپ کر غلطی کرے گا اس پر چھپ کر اس کو تنہائی میں اس کو سمجھایا جائے گا۔ اب ایک آدمی اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرنے پر کھڑا ہو جائے، دین اسلام کے خلاف برسر پیکار ہو جائے، تو اس کو سرے عام روکا جائے گا جتنی استطاعت ہے۔ کم از کم زبان سے حق کی گواہی دینا یہ بنیادی ایمان کا جز ہے۔ تو اس کا آپ دیکھیں کہ اس حدیث کو ابو شریح نے بیان کیا، اور یہ نہیں کہ پھر یہ نقل نہیں ہوئی، پھر یہ نقل ہوئی اور کتابوں کے اندر محفوظ ہوئی۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ بعض لوگ بنو امیہ کے دور حکومت کو اس طرح سے بھی پیش کرتے ہیں، اور بڑے بعض ہمارے محترم لوگ ہوتے ہیں لیکن ان کو یہ سمجھ نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں جی دیکھیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت سی روایات ہم تک نہیں پہنچی گئی، تو یہ بات غلط ہے، کیونکہ دین کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے لیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ اس حدیث کو جو ہے وہ صحابی رسول بیان کر رہے ہیں، اور شریح سے راوی روایت کرتے ہیں، ان کا نام ہے سعید، ان سے روایت کرتے ہیں لیث، اور ان سے روایت کرتے ہیں عبداللہ بن یوسف، اور وہ استاد ہیں امام بخاری کے، ان سے امام بخاری لکھتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ چاہے بنو امیہ کے حکمرانوں کے خلاف احادیث تھیں، واقعات ہوئے، تو ایسا نہیں ہے کہ وہ محفوظ نہیں ہوئے، وہ لکھے نہیں گئے، یا کوئی ضائع ہو گیا۔ اگر ضائع ہونا ہوتا تو یہ روایت یہاں پہ نہ آتی۔ اور کتنی ایسی روایات ہیں جو بنو امیہ اور اس دور کے خلفاء کے بارے میں کتب احادیث کے اندر موجود ہیں، جن میں ان کے ظلم کا ذکر بھی موجود ہے، اور ان کے برے کاموں کا ذکر بھی موجود ہے، مگر وہ کتب احادیث کے اندر بیان ہوئی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تصور بالکل باطل ہے جو شیعہ حضرات یا ان سے متاثر لوگ یا بعض کمزور علم والے پیش کرتے ہیں، کہ اہل بیت کی روایات جو ہیں، یا جو اہل بیت کے مد مقابل جو ناسبیت اور جو ناسبی پائے گئے، ٹھیک ہے، انہوں نے وہ روایات ہم تک پہنچنے نہیں دی۔ یہ بات غلط ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اہل بیت چونکہ قربانیوں میں، اللہ کے راستے میں، جہاد میں، دعوت میں، حق کی گواہی میں مشغول تھے، اس لیے انہوں نے کم جو ہے حدیثیں روایت کی ہیں۔ اور آپ دیکھیں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتنی حدیثیں ہیں، چند حدیثیں ہیں، حالانکہ ان کا دور تو بڑا محفوظ دور ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتنی حدیثیں ہیں، چند حدیثیں ہیں۔ عثمان رضی اللہ، خلفائے راشدین چاروں کی تھوڑی احادیث ہیں، کیونکہ وہ امت کے بڑے کاموں کے اندر مشغول تھے۔ تو یہ تصور کہ اہل بیت کی حدیثیں ہم تک نہیں پہنچی اور باقی صحابہ کی پہنچی ہیں، یہ جھوٹ ہے۔ ہم تک ہر وہ حدیث پہنچی ہے کہ جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے کسی بھی صحابی نے روایت کی، اور جس کے اندر دین کو بیان کیا گیا، کیونکہ اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ وہ اس دین کی حفاظت کرے گا، اور یہ قیامت تک کے لیے اس کو دین اور شریعت مقرر کیا گیا ہے۔ اس لیے یہ تصور باطل ہے کہ یہ روایات ہم تک نہیں پہنچی، اور اس کی ایک دلیل یہ حدیث ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں۔ اب اس کے اندر واضح طور پر یہ جو گورنر ہے عمر بن سعید، اس کو جو ہے وہ صحابی رسول
شدید قسم کی نصیحت کر رہے ہیں، گویا اس کو یہ کہہ رہے ہیں کہ تو تیرا اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان ہی نہیں ہے، اتنی سخت بات کر رہے ہیں، کیونکہ آپ حضور کی یہ بات نقل کر رہے ہیں کہ جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ وہاں خون بہائے یا درخت کو کاٹے، تو تم جو ہے وہاں پر خون ریزی کرنے جا رہے ہو، اور وہ بھی ایک صحابی رسول کے خلاف۔ تو یہ حدیث ہم تک پہنچی ہے۔ ایسے ہی آپ دیکھیں کہ جو اسماء رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، ان کے بیٹے جو شہید ہوئے ہیں حجاج کے ہاتھوں، وہ پورا واقعہ کتب احادیث کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے۔ تو بنو امیہ یا کوئی اور بھی خلفاء وہ ظالم ضرور تھے، کافر نہیں تھے، ٹھیک ہے۔ ہمارے بر صغیر کا یہ مسئلہ ہے کہ ہم تصویر کو یا تو بلیک دیکھتے ہیں یا وائٹ دیکھتے ہیں، درمیان میں نہیں دیکھ سکتے۔ اور البتہ بنو امیہ کے سارے خلفاء کو مطعون کرنا، ایک درجے میں رکھنا، یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگرچہ وہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے پر حق پہ نہیں تھے، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی حق پر تھے، مگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد سیدنا امیر معاویہ خلیفہ بنے، اور ان کی خلافت کے اندر امت کو بہت خیر پہنچی، بہت خیر پہنچی۔ شر کا جو آغاز ہے وہ یزید کے زمانے سے ہوتا ہے، اسی لیے بعض احادیث کے اندر بھی اس چیز کا ذکر ہے کہ وہ پہلا بادشاہ میری امت میں جو میری سنت کو بدلے گا وہ بنو امیہ کا ایک آدمی ہوگا، اور ایک روایت میں ہے یقال لہو یزید، اس کو یزید کہا جائے گا۔ تو یزید کی شخصیت وہ گندی اور بری شخصیت ہے جس سے شر کا آغاز ہوا، ٹھیک ہے۔ تو لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں پھر انہی کی نسل کے اندر عمر بن عبدالعزیز آئے، جو کہ بہت ہی اعلیٰ پائے کے خلیفہ تھے، جن کا خلیفہ عادل ہونے پر ان کے دشمن اور دوست سب گواہ ہیں۔ لیکن جتنے بھی برے آئے ہوں، جتنے بھی ظالم آئے ہوں، حدیثوں کو نہیں بدل سکے، کیونکہ حدیث کی حفاظت کی ذمہ داری خود رب تعالیٰ نے لی ہے، کیونکہ یہ دین ہے اور اس دین کو قیامت تک قائم رہنا ہے۔ اسی پر اکتفا کرتے ہیں، کیونکہ کافی اہم آج یہ بات ہوئی ہے۔ آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو پوچھا جا سکتا ہے۔ جی یاسر بھائی سوال کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔